جی السلام علیکم۔ میرا نام ہے دانش علی اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو اس بارے میں ہونے والی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح اپنا پہلا فائور آرڈر ون کیا۔ ایکچولی فائور پہ آرڈر ون نہیں کیا جاتا، آپ کی قسمت ہوتی ہے کہ آپ کو آرڈر ملتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا مجھے پہلا آرڈر کس طرح ملا اور اس وقت میرا کیا ریئیکشن تھا، میرے گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا۔ تو یہ ساری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 2018 سے، جب مجھے فری لانسنگ کا علم ہو چکا تھا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، اور اسی سال ڈیجی سکلز کا ایک کورس بھی لانچ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ تو اس کے بعد میں نے فری لانسنگ کے بارے میں سیکھا اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں گرافکس ڈیزائن کو ایز کیریئر پرسیو کروں گا ان فری لانسنگ ورلڈ۔ تو اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کیا، اڈاب فوٹو شاپ اور اڈاب السٹریٹر پر مینلی کام کیا، اپنی اسکلز کو پالش کیا، اور کچھ عرصہ یعنی تقریباً سال ڈیڑھ تک میں نے اپنی اسکلز کو پالش کیا۔ اور ساتھ ساتھ جب انسان اسکلز کو پالش کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ آٹومیٹیکلی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے میرا بھی پورٹ فولیو تیار ہو گیا، اور بہت سی چیزیں میرے پورٹ فولیو میں آ گئیں، جیسے بہت سارے لوگو ڈیزائنز جو میں نے کیے تھے سیکھنے کے پروسیس کے دوران، بہت سارے بزنس کارڈز جو میں نے ڈیزائن کیے تھے، بہت سارے فلائرز، بینرز، بروشرز، وہ میرے پاس میری انوینٹری میں آ گئے ایز اے پورٹ فولیو۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس پورٹ فولیو کچھ حد تک اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ جس کی بیسس پہ میں پروجیکٹ ون کر سکتا ہوں یا کام سٹارٹ کر سکتا ہوں، اور اگر مجھے کام ملا تو وہ میں کام کمپلیٹ کر سکوں گا، تو پھر میں نے اپنی فائور کی پروفائل بنائی۔ ڈیٹ تھی 6 جنوری 2019، جب میں نے اپنی فائور پروفائل کو لانچ کیا، پہلی دفعہ بنایا۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ فائور کس طرح کام کرتا ہے، یا اس کے اوپر گگ کیا ہوتی ہے، اور گگ امیج کیا ہوتی ہے، گگ آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے، کچھ بھی علم نہیں تھا۔ جسٹ میں نے ایک اپنی پروفائل بنائی، اور چونکہ وہ فری تھی، وہ ابھی بھی فری ہے، تو بس میں نے اپنی پروفائل بنا دی، اور اس کے بعد اس پہ مجھے ایک آپشن ملا کریٹ اے نیو گگ۔ تو میں تھوڑا نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا چیز ہے، پھر میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دوسرے پلیٹ فارم کی نسبت جو فائور ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی گگ بنانی ہے، اور اس کے بعد اگر بائر آپ کی گگ کے اوپر کلک کر کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر پائے گا۔ فائور کے اوپر دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ خود جا کے لوگوں کے پروجیکٹ کے اوپر بڈ کریں، لیکن مینلی جو فائور کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے دوسرے پلیٹ فارم سے، وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی سروسز کو لسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی انسان آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی گگ کے ذریعے آپ کو میسج کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی پہلی گگ لانچ کی، اور وہ تھی لوگو ڈیزائن کی، کیونکہ بیسیکلی میں لوگو ڈیزائن میں میری سکلز جو تھی وہ کافی اچھی تھیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ لوگو ڈیزائن کی گگ بنائی جائے۔ لیکن اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس فیلڈ کے اندر اتنے سارے جو لوگ ہیں پہلے سے موجود ہیں۔ ایٹ دا مومنٹ اس وقت بھی اگر میں دیکھوں تو فائور کے اوپر 1,24,000 لوگ صرف لوگو ڈیزائن کی گگ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو رینک کرنا بہت ٹف ہے۔ لیکن مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا ان سب چیزوں کا کہ گگ کے اندر رینکنگ بھی ہوتی ہے، اور گگ کی آپٹیمائزیشن بھی ہوتی ہے، گگ کو رینک کروانا ہوتا ہے۔ بس میں نے اپنا ایک وہ گگ لگا دی، پھر 2-3 دن بعد میں نے دوسری گگ لگائی بک کور ڈیزائن کی، پھر البم کور ڈیزائن کی گگ لگائی، اور اس طرح کرتے کرتے جو 7 گگس میرے پاس اویلیبل تھی وہ میں نے ساری کمپلیٹ کر دیں۔ اور پھر میں ویٹ کرنے شروع ہو گیا کہ اب مجھے کسی بھی وقت پہ آرڈر مل جائے گا۔ لیکن تو اس طرح میں نے اپنی ساری جو گگس اویلیبل تھیں، جو آپشنز اویلیبل تھے 7، وہ میں نے یوٹیلائز کیے، سب گگس بنا دیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، جب ہفتہ ڈیڑھ گزرا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اس پروفائل کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ جب آپ گگ انالیٹکس کے اندر جائیں تو اس کے اندر بھی وہ شو کر رہا تھا کہ کوئی ویوز نہیں آ رہے، کوئی امپریشنز نہیں آ رہے، کوئی کلکس نہیں آ رہے، اور کوئی آرڈرز نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا مایوس ہو گیا کہ شاید میرے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے، یا مجھے آرڈر نہیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے۔ تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر ہوا کہ شاید یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک دفعہ انسان کے دماغ میں ضرور ایسا آتا ہے کہ شاید یہ سب جھوٹ ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔
لیکن پھر بھی میرے دماغ میں ایک چیز تھی کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، ایک کورس لانچ کیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر آپ کام نہ کر سکتے ہوں۔ ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا کہ جس کے ذریعے انسان کام کر سکتا ہوگا، لیکن تب تک بھی مجھے نہیں پتہ چلا کہ کس طرح سے یہ کام ہوگا۔ تو ہوا ایسے کہ میں نے اپنی پروفائل کے اوپر 1 مہینے تک تو انتظار کیا کہ کوئی آرڈر آ جائے یا کچھ بھی، لیکن انفارچونیٹلی کوئی آرڈر نہیں آیا فیبرری 6 2019 تک۔ اس کے بعد میں نے اپنی پروفائل کو چھوڑ دیا، یعنی میں نے دوبارہ اس کے اوپر کبھی لاگ ان ہی نہیں کیا۔ اب مجھے ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ مایوسی ہو گئی کہ مجھے آرڈر نہیں ملنے والا، آرڈر نہیں مل سکتا، اور کیونکہ اس سے پہلے مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، کسی ایسے انسان کو میں جانتا نہیں تھا جو فائور پہ کام کرتا ہو، اور تو پھر میں مایوس ہو گیا۔ بیسیکلی یہ تھا کہ میں نے اپنی پروفائل چھوڑ دی، پھر میں نے پروفائل کو سائڈ پہ کر دیا اور میں اپنی پڑھائی کے اندر مشغول ہو گیا۔ اب پورا 1 سال گزر گیا، 2020 میں مارچ کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں سوری، روزے شروع ہونے والے تھے غالباً، تو پھر میں نے دوبارہ اپنی پروفائل کو آن کیا ایک دفعہ، تب بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو پھر میں نے دوبارہ سے اپنی گگ امیجز لیں، ان کو تھوڑا سا بہتر کیا، نئی امیجز لے گئیں، تھوڑی سی ڈسکرپشن چینج کرنے کی کوشش کی، ٹیگز بدلنے کی کوشش کیے، لیکن مجھے تبھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح لسٹ بنانی ہے ٹیگز کی اور اس کے بعد اس کو فٹ کرنا ہے اور آپ نے اس طرح آپٹیمائز کرنا ہے۔ مجھے اس طرح کا کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا، جسٹ میں نے اندازے پہ کچھ چینجز کی کہ اس کو ایسے بدل دیتا ہوں، اس کو ایسے بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے۔ پھر اسٹل میری پروفائل ڈاؤن تھی۔ اب ہوا کیا، یہاں پر ہے ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ میں شام سرور صاحب کو فالو کر رہا تھا کیونکہ وہ میرے ٹیچر بھی تھے، تو انہوں نے بولا کہ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 16واں یا 17واں روزہ تھا، تو ان کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے میں نے یعنی اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے پہلا آرڈر کب ملا، کیسے ملا، اور وہ انہوں نے پھر بتایا کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنے پیسے ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلا آرڈر رمضان کے مہینے میں ملا تھا، اور اس طرح سے پتہ نہیں کوئی لوگو انیمیشن کا کوئی آرڈر تھا ان کو جو ملا تھا۔ تو میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا افطاری کے ٹیبل پہ، تو میں نے ان سے بولا کہ شام سرور کی میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلا آرڈر رمضان کے مہینے میں ملا اور اس طرح سے ملا، اور ساری ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ اتنے میں میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئی، ایکچولی میری جو جی میل تھی وہ میرے پاس لاگ ان نہیں تھی، وہ میرے ابو کے پاس لاگ ان تھی۔ تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، انہوں نے بولا یہ دیکھو کوئی جی میل آئی ہے فائور کی طرف سے۔ میں نے فائور کی وہ جی میل کھولی، تو وہاں پر ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ ڈیٹ یو ہیو ریسیوڈ میسیجز فرام ہائیڈرو کیس، اس طرح کا نام تھا، ہائیڈرو کیس۔ لڑکی تھی، انگلینڈ کی رہائشی تھی پاکستانی، لیکن انگلینڈ میں رہ رہی تھی اپنے فادر کے ساتھ۔ تو انہوں نے میسج کیا کہ مجھے ایک بک کور چاہیے، کیا آپ بنا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی میں بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے ڈسکرائب کیا کہ میرے والد ایک کتاب لکھ رہے ہیں ضرب عضب کے بعد، اس وقت پاکستان کے اندر ضرب عضب کا جو آپریشن ہو چکا تھا کامیابی سے، تو اس کے اوپر وہ کتاب لکھ رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ مجھے ایک بک کور چاہیے، میرے فادر کتاب لکھ رہے ہیں، کیا آپ بنائیں گے؟ تو میں نے کہا میں بنا دوں گا۔ اب اس وقت بھی میرے اندر وہ کانفیڈنس لیول نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کام نہیں کیا، کبھی کسی کلائنٹ کو ہینڈل نہیں کیا۔ اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں نے اس کلائنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کلائنٹ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ اب مجھے فادر بھی گائیڈ کر رہے تھے کہ اس طرح کی بات نہ کرنا تھا کہ اگلا آفینڈ نہ ہو جائے، اور باقی بہن بھائی بھی۔ تو ایک پریشر میرے اوپر، بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو گیا۔ خوشی بھی تھی کہ یار آخر کار کسی نے مجھے میسج کیا ہے۔ تو انہوں نے بولا جو کلائنٹ تھی کہ میں آرڈر پلیس کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کیجیے گا۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آرڈر پلیس کیسے ہوگا۔ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ آفر مجھے بھیجیں۔ اب جو میری گگ تھی وہ $10 کی تھی، لیکن انہوں نے بولا کہ آپ مجھے آفر بھیجیں $20 کی، تو میں ایکسیپٹ کروں گی۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ، پھر میں گیا گوگل پہ، میں نے سرچ کیا کہ آفر کیسے بھیجیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس جگہ سے آپ کسٹم آفر کریٹ کریں گے اور پھر بائر ایکسیپٹ کرے گا۔ پھر میں نے جا کے وہ آفر کریٹ کی، $20 کی آفر بھیجی، اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی۔ وہ جو لکھا آیا نا،
این آرڈر واز پلیسڈ آن یور پروفائل، وہ ایک خوشی علیحدہ تھی، کیونکہ ایک پورا 1 سال میں نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی تھی، ایک ایفرٹ تھی اس کے پیچھے اتنی زیادہ، ایک یعنی ایک انتظار تھا، لیکن وہ جو ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ آرڈر واز پلیسڈ، اس کی جو خوشی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اب آرڈر تو پلیس ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک یعنی میرے اندر ہو گیا کہ یار اب میں اس کو کمپلیٹ کیسے کروں گا، اگر کلائنٹ کو پسند آیا تو پھر کیا کروں گا، وہ سب چیزیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ اب میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد کام شروع کر دیا، فوٹو شاپ آن کیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو بک کی ٹیمپلیٹس تھیں کہ کس سائز کے اندر بنانا ہے، وہ سائز ان سے کنفرم کیا، پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بیسیکلی ایک ڈیزائن تھا جس کے اندر مجھے ماؤنٹینس دکھانے تھے، اور ماؤنٹینس کے اندر سے ایک ٹرین نکل رہی ہوگی، اور ٹرین کا بیک سائڈ ہے جو ماؤنٹین والا ہے وہ بلیک ہوگا، یعنی تھوڑا ڈارک ہوگا، اور جو فرنٹ سائڈ ہے وہ تھوڑا برائٹ ہوگا۔ ایکچولی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ پہاڑی کے وہ جو پہاڑ ہیں وہ ایک مشکلات کا ایک یعنی پاکستان کے اوپر ایک پہاڑ تھا، اب اس کے اندر سے پاکستان کی ٹرین نکل کر آ رہی ہے اور وہ روشنی کی طرف آ رہی ہے، یعنی ترقی کی طرف آ رہی ہے، اس طرح کا موٹیو تھا ان کا۔ اور ٹرین کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوگا کہ 947 تھا، جیسا کچھ تھا کہ 14 اگست 1947 کے ریلیٹڈ کچھ تھا، اگست 1947 کو وہ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہی تھی، 747 تھا یا 947 تھا، تو وہ میں نے اس کے اوپر لکھا۔ لیکن جو پہلا ڈیزائن تھا وہ ان کو پسند تو آ گیا، لیکن انہوں نے بولا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو آپ کاپی پیسٹ نہیں کہہ سکتے، کہ وہ جو ایڈیٹڈ لائنس تھیں، جو تصویروں کے درمیان ایڈیٹڈ لائنس، اگر آپ فوٹو شاپ پہ کام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ امیج مینیپولیشن کرتے ہیں تو 2 کنٹراسٹ کو میچ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیان کرنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ 2 امیجز کے درمیان وہ گیپ نظر آتا ہے، وہ کٹ نظر آتا ہے، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھی، اور وہ میں نے خود بھی فیل کیا۔ پھر میں نے ان کو 2 ورژنز اور بنا کے دیے، اسٹل ان کو پسند نہیں، پھر انہوں نے بولا مجھے ٹرین چینج کر کے دیں، اور اس طرح چینجز تقریباً 5 سے 6 دفعہ چینجز انہوں نے مانگی، اور میں کرتا رہا۔ رات کو مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء کی نماز کے لیے صرف اٹھا تھا، بیچ میں تراویح پڑھ گیا، اس کے بعد میں صبح فجر تک بیٹھا رہا۔ جب میں نے سحری کی اس کے بعد سب سو گیا، میں پھر بھی بیٹھا رہا کیونکہ میرے پاس ایک آرڈر آیا ہوا تھا، اور اس کے بعد نیند آٹومیٹیکلی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے دماغ میں ایک چیز تھی کہ یار مجھے آرڈر ملا ہے۔ صبح کے 7 بجے تک میں کام کر رہا تھا، پھر میرے ابو اٹھے کیونکہ وہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جاتے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے بولا جی کہ کیا بننا ہے، میں نے کہا بس یہ فائنل ڈیزائن میں نے بنا کے ان کو دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں انہیں پسند آئیں گا کہ نہیں، تو انہوں نے بولا انشاءاللہ پسند آئے گا، آپ بھیج دیں۔ تو میں نے وہ آرڈر جو ہے ان کو ڈلیور نہیں کیا، وہ فائنل جو امیج تھی مطلب ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جب بھیجی تو وہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے بولا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا بن جائے گا، اور آپ نے بہت اچھا سے اس کو بنا دیا ہے، تو اب آپ آرڈر ڈلیور کر دیں۔ جب میں نے ان کے کمنٹس دیکھے کہ یار وہ بہت خوش ہوئی ہیں پروڈکٹ دیکھ کے، تو پھر میں نے اپنا آرڈر ڈلیور کیا، اور پھر میں اب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آرڈر کے بعد فیڈ بیک کا کیا سین ہوتا ہے۔ اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اب یہ فیڈ بیک کیا ہوگا، یا اسٹار ریٹنگ، اتنا تو آئیڈیا تھا کہ ریٹنگ ہوتی ہے یا کچھ، تو نوٹیفیکیشن آیا کہ ہائیڈرو کیس ہیز لیفٹ 5 اسٹار ریٹ، تو وہ ایک بس وہ ایک خوشی تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس کے اوپر کلک کیا، اس کے اوپر لکھا ہوا آیا کہ آپ اپنا ریویو دیں، تو میں نے ریویو دیا کہ کافی اچھا انہوں نے میرے ساتھ یعنی ٹائم کے اندر جو بھی میں کام کر رہا تھا مجھے اچھی اسپیس پرووائڈ کی، اور اس طرح سے کچھ کمنٹس لکھے، اور جب میں نے کمنٹس لکھ چکا تو اس کے بعد میں نے جب اپنا ریویو سبمٹ کیا تو میرے سامنے ان کا ریویو لکھا آیا، اور وہ 4 سے 5 لائنوں کا ریویو تھا جو میرے لیے ایک پوری دنیا سے زیادہ قیمتی تھا اس وقت، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے اپریشیٹ کیا۔ لیکن جو مین چیز یہ تھی کہ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں، بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اور کنٹینیوسلی گرو کرتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت میری سچویشن یعنی کدھر ہے، میں ابھی کس مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ لیکن آج کی یہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے بیسیکلی آپ کو بتانا تھا کہ میرا پہلا فائور آرڈر کیسے مجھے ملا، اور میں نے اس کو کس طرح کمپلیٹ کیا، اور وہ ایک خوشی کیا تھی، اور وہ ایک سٹرگل کیا تھی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے پسینہ بھی آ چکا ہے اس وقت، کافی گرمی ہے آج، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کو ملتا ہوں میں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔